بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان کنتم، اے لوگو، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ متکلم کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ میری پیروی سے مراد یعنی مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، مجھ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سمجھیے۔ یک جانب اللہ ہے اور یک جانب رسول اللہ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر اے لوگو تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا جب تم میرے پیارے حبیب سے محبت کر لو گے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ فقط نعرے لگانا حضور کی محبت نہیں ہے، فقط نام لے لینا حضور کی محبت نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اپنی وضع قطع، اپنا لیل و نہار، اپنی زندگی کے ایام، اپنا زندگی کا گزر بسر سارا کا سارا مصطفیٰ کے نام کر دینا، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم میرے حبیب کی پیروی کرو گے، میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو پھر ہوگا کیا، نتیجہ کیا اخذ ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک صاحب دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرے، یہ دعویٰ اتنے پائے کا نہیں ہوتا، اور وہ دعویٰ جو ثانی دوسرا صاحب کسی کی محبت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی محبت وہ ایک سائڈ پر ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے جب تم میرے حبیب کی پیروی کر لو گے تو پھر میں خود تم سے محبت کروں گا۔ اور پھر جو اگلی بات، اگلا مزدہ رحمت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، ہوگا یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، تم سے پیار بھی کروں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں حضور کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس وقت یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہے جب پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ بغیر اتباع کے، بغیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، باطل ہے، رد ہو جانے والا دعویٰ ہے۔ دعویٰ اسی وقت قبول ہوگا جب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی، حضور کی اتباع کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے صحابہ کا انداز کیا ہے حضور کی اتباع کا، حضور کی پیروی کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے حضرت عمر پاک فرمانے لگے اے حجر اسود، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر کے ٹکڑے ہو، نہ تم نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو، میں تو تمہیں فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مدینے والے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ یہ پیروی ہے، یہ اتباع ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا اور مسکرانے لگے، مسکرا کر کے صحابہ کو کہنے لگے، یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، صحابہ کو کہنے لگے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا بتائیے ذرا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ہاں، ایک بار میرے مصطفیٰ نے بھی ایسے ہی وضو کیا تھا اور اسی جگہ پر وضو کیا تھا، حضور بھی مسکرائے، پھر حضور نے بھی پوچھا اے صحابہ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو میں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یاد کر رہا ہوں۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے اے پیارے حبیب، جب آپ کی امت وضو کے لیے منہ دھوتی ہے تو اللہ منہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ جب بازو دھوتے ہیں تو اللہ بازوؤں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جب پاؤں دھوتے ہیں اللہ پاؤں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتا ہے میں تو محبوب کی اداؤں کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، اب یہ حضور کی اتباع ہے، حضور کی پیروی ہے، اور کس انداز میں حضور کی اتباع اور پیروی ہو رہی ہے۔ ایک جگہ پر جا رہے اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی کو گمانا شروع کر دیا، گمانا شروع کر دیا۔ اب کوئی ایسی حکمت بھی نہیں ہے کہ وہاں پر اونٹنی کو گمایا جائے، تو لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا سبب ہے آپ اونٹنی کو یہاں گما رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کی حکمت اور بصیرت میں نہیں جانتا، میں تو مدینے والے مصطفیٰ کی اداؤں کو یاد کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا یوں سفر پہ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، اس مقام پر حضور نے اپنی اونٹنی کو یوں گھمایا تھا۔ یہ صحابہ اکرام کا انداز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے رسول مصطفیٰ، رسول کائنات، حبیب عالم، سرور عالم، سید عالم، سید الابرار، مہتاب بے مثال، خاتم النبیین، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہوگی، کامل پیروی کرنی ہوگی۔ اور پیروی کا نام، اتباع کا نام فقط نعرے لگانا نہیں ہے، فقط نام لینا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتار لینا، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ خالق کائنات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔